اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 87ویں تراویح کا خلاصہ۔ آج 30ویں پارے کے سورہ بلد سے لے کر سورہ علق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ 30ویں پارے کا دوسرا حصہ ہے۔ سورہ بلد میں اللہ نے مکہ کی زمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا۔ اسی نے آنکھیں، زبان اور ہونٹ دیے، بھلائی اور برائی کی تمیز دی۔ اللہ کا احسان کا تقاضا تھا کہ اس کے شکر گزار اس کے بندوں کے ہمدرد اور مددگار بنتے، مگر یہ ناشکرے اور مال نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ایک دوسرے پر صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، وہی برکت اور خوش قسمتی کے مستحق ہیں۔ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سورج اور چاند دن اور رات ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے انسان کو دونوں میں تمیز کی سمجھ دی ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو برے رجحانات سے پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اچھائی کے جذبے کو دبا کر برائی کو ابھرنے دے گا تو نامراد ہوگا، جیسے قوم سمود ہوئی۔ سورہ لیل میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، فضل ترسی اختیار کرے، بھلائی کو بھلائی مانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو تغافل کرے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے سے وہ راضی ہوگا۔ بس سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ، یہ دونوں صورتیں مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا، بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا، جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی شدت کے عادی نہ ہوئے تھے۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا، آپ کو ناواقف راہ پر پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ بس طریقہ یہی ہے کہ دعوت کی مشقت کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں۔ سورہ 3 بڑے رسولوں کی دعوت کے مراکز، انجیر کا پہاڑ یعنی جودی جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز، بیت المقدس، کوہ طور، موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا مقام، اور امن والا شہر مکہ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر وحی کے مقام کی قسم کھا کر کہا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دینی مرکزوں کی تاریخ سے ثابت قوموں کے انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی اب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا اور سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کی حیثیت سے غار ہرا میں نازل ہوئی تھیں۔ ان میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اور لوگوں کو اس کا فرمان سنا دیں کہ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا،
اور یہ فضل فرمایا کہ علم سکھانے کے لیے قلم کے ذریعے اس کی تعلیم کا مستقل انتظام کیا اور اس کو وہ باتیں بتائیں جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش کے لیڈروں کی سرکشی پر تنبیہ کی کہ یہ مال اور رتبے کے گھمنڈ میں خدا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے پر انتہائی غضب سے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ کا ایک بندہ ہدایت پر ہو یا خدا کی پکڑ سے بچانے والی باتیں بتا رہا ہو اور یہ سرکش اس کو جھٹلاتے ہوں تو کیا یہ نہیں سمجھتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، بس بلا لیں وہ اپنے حمایتیوں کو، ہم بھی بلا لیں گے اپنے جاں بازوں کو۔ سورہ القدر۔ قدر کے دو معنی ہیں، ایک تقدیر بنانا، دوسرے نہایت قدر والی چیز، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور جو رمضان کی 27ویں رات تھی، دونوں معنی پر پوری اترتی ہے۔ اس رات میں قرآن کو اتار کر اس انسانیت کی تقدیر بدلنے اور اس کی بگڑی بنا دینے کا فیصلہ کیا گیا جو اس زمین پر اپنے کرتوت سے ہر جگہ ذلیل ہو رہی تھی، اور اسی لیے یہ رات انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم، قابل قدر اور قیمتی رات ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے آئندہ دنیا میں ترقی و بلندی، آخرت میں فلاح و کامیابی کا وہ سامان اتارا گیا جو پچھلے 1000 مہینوں میں بھی کبھی نہ اتر سکا تھا۔ اس لیے ہر سال اس رات کو جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کے پرے لیے دنیا میں اترتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، صبح تک یہی کام چلتا رہتا ہے۔ 27ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔